دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت کا موجودہ قادیانی سربراہ مرزا مسرور کا مسلم رضائی بھتیجا شمس الدین آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو رضی نعمانی ہے، یہ جتنے بھی قادیانی مبلغ ہیں، یہ فرقہ واریت بڑا کھیلتے ہیں۔ کوئی بندہ ان کے چینل پہ چلا جائے تو یہ ان کو فرقہ واریت میں کوشش کرتے ہیں کہ سیٹ کے لے جائیں۔ اچھا، اسی طرح یہ رضی نعمانی جو ہے، جسے میں ڈرپوک یوٹیوبر کہتا ہوں، اس کا جو دوست جیلن والی سرکار مرزا محمد علی انجینئر صاحب، ان کا بھی ایک نعرہ ہے، فرقوں کی دکانیں بند، ڈیمیج ہیز بین ڈن۔ تو چلیے میں مرزا انجینئر صاحب کو بھی اور تمام قادیانیوں کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، اور اس کے علاوہ بھی جو قادیانی نواز ہیں، جیسے وہ لڑکا کیا نام ہے اس کا، عباس حیدر۔ جی ہاں، میں احمدیوں کو مسلمان سمجھتا ہوں، یا کم از کم میں انہیں غیر مسلم یا کافر یا مرتد یا ملحد اس طرح کی کوئی چیز نہیں سمجھتا۔ جو کہتا ہے میں ان کو مسلمان کہوں گا، میں ان کو احمدی کہوں گا، پتہ نہیں کیا مفاد ان کے پوشیدہ ہیں ان کے ساتھ، اللہ بہتر جانتا ہے۔ بہرحال میں آپ کو دکھاتا ہوں، بلکہ ایک ویڈیو سناتا ہوں، اس ویڈیو کو لبے لباب میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اس میں کیا کہہ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی دوست کو اس ویڈیو کی آواز میں کوئی پرابلم ہو، سمجھ نہ آئے، تو میں نے اس کی یہ چھوٹی سی ایک تحریر لکھی ہوئی ہے، میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ یہ کوئی عبد الرؤف نامی بندہ اس کے چینل پہ گیا اور وہاں جا کر اس نے اسے کہا کہ عبد الرؤف صاحب، آپ نے کہا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ فرقہ واریت نہیں کرنی، یہ جنہوں نے فرقے بنائے ہیں، پھر اس نے فرقوں کا نام لیا، کیا یہ لوگ قرآن کے خلاف ہیں یا نہیں؟ اچھا، اب وہ بندہ جس نے قادیانی کتب نہیں پڑھی ہوئی، اس نے آگے سے اس کو جواب دیا، اکارڈنگ ٹو قرآن تم بھی تو جہنمی ہو، یعنی اگر تم یہ کہتے ہو کہ فرقہ واریت کے لوگ جہنمی ہیں تو تم لوگوں نے بھی، تم بھی ایک فرقہ اور تم بھی جہنمی ہو۔ تو یہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں جہنمی ہوں، میرے بارے میں آپ کا موقف واضح ہے، کوئی بھی کہے کہ یہ میرا فرقہ ہے، یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے کہ نہیں۔ ابھی اس لڑکے سے سوال پوچھ رہا ہے۔ اس نے آگے سے پھر کہا، یہ ڈرپوک یوٹیوبر نے، کیا پھر وہ جہنمی فرقہ ہوگا یا جنتی ہوگا؟ جواب دیں۔ تو پھر اس لڑکے نے، عبد الرؤف نے کہا، اکارڈنگ ٹو دا قرآن و حدیث وہ جہنم جائیں گے جو فرقہ واریت میں ہیں۔ اچھا، اس نے آگے بڑا خوش ہو کے کہا، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، آنیسٹلی برادر، یہ ہوتی ہے سچائی والی بات۔ یعنی اگر کوئی اکارڈنگ ٹو دا قرآن فرقہ بناتا ہے تو یہ جو یوٹیوبر ہے یہ اس بات کو تسلیم کر رہا ہے کہ یہ سچائی والی بات آپ نے کی ہے، ایمانداری کے ساتھ۔ چلیں یہ سچائی ہم آپ کو دکھائیں گے، پریشان نہیں ہونا آپ نے۔ ہم کس لیے بیٹھے ہیں؟ رضائی بھتیجا کس لیے بیٹھا ہے؟ اگر میری نظر تھوڑی سی کمزور ہوئی ہے تو وہ کس طرح ہوئی ہے کہ ان کتابوں کو دن رات لگا کے میں نے پڑھا ہے اور خوب توجہ کے ساتھ پڑھا ہے۔ یہ تو کتابیں ہیں منگولی نبی مرزا غلام احمد قادیانی کی، پھر میں نے ان کے خلیفہ کی بھی کتابیں پڑھی ہیں اور چنگی ٹکا کے پڑھی ہیں۔ تو یہ کہتا ہے آگے، آپ نے آج منافقت نہیں کی۔ چلیں، وہ اس مسلمان نے تو منافقت نہیں کی، مگر ڈرپوک یوٹیوبر تم ضرور منافقت کرتے ہو، تم ضرور قادیانی منافقت کرتے بھی اور منافق ہو بھی، یہ میں اب ثابت کروں گا، مکرنا نہیں پھر اپنی بات سے، ٹھیک ہے؟ پھر یہ کہتا ہے کہ حالانکہ امتیاز جو ہے یہ اہل حدیث ہے اور یہ فرقہ واریت میں ہے اور یہ جہنمی ہے۔ یعنی سارا پروپیگنڈا جو کیا جا رہا تھا اس نے امتیاز کے لیے کیا کہ کسی طرح امتیاز کو فرقہ واریت میں لا کر جہنمی قرار دیا جائے۔ مگر یہ کیا کیوں؟ کیونکہ امتیاز ان کی منجی ٹھوکتا ہے، ادنان رشید ان کی منجی ٹھوک رہا ہے۔ کیونکہ یورپ کے اندر بہت سارے لوگ جو انگلش صرف جانتے ہیں، ہماری ویڈیو ان کے سامنے چلی بھی جائے تو ان کو سمجھ نہیں آتی کیونکہ ہم اردو میں کلام کرتے ہیں، اور ادنان صاحب اور امتیاز صاحب یہ انگلش میں جو منجی ٹھوک رہے ہیں نا، بلکہ منجی نہیں میں کہوں گا، انہوں نے ان کا پورا منجی ٹھوک دیا ہے، جس وجہ سے اب یہ بڑے پریشان ہیں۔ تو یہ اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں، مگر انہیں یہ نہیں پتا کہ جب بھی یہ کسی سے بات کرتے ہیں تو رضائی بھتیجا اس پہ اپنی نظریں گاڑے رکھتا ہے کہ قادیانی کہاں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ تو چلیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اکارڈنگ ٹو دا قرآن کون جہنمی ہے، اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ شخص منافقت دکھاتا کہ نہیں دکھاتا۔ پھر یہ کیا سر عام اپنے بانی مرزا غلام قادیانی منگولی نبی کو بھی یہ جہنمی کہتا کہ نہیں کہتا؟ ہمارے نزدیک تو کنفرم ہے نا اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ کہ وہ جہنمی ہے، مگر اس کو دیکھیں گے کہ یہ منافقت دکھاتا کہ نہیں دکھاتا، منافق بنتا کہ نہیں بنتا۔ چلیے کہاں بلا سمجھ تو آپ گئے ہوں گے کہ اس نے کہاں جانا ہے، اس نے مرزا قادیانی کو نکال کے لانا، آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اجازت دے دی آپ سب لوگوں نے کہ کڈو باہر ذرا، پھر کہنا نا پنجابی کڈا پھر مرزا دی کتاباں۔ مرزا انجینئر صاحب آپ بھی دیکھیے، آپ کہتے ہیں ڈیمیج ہیز بین ڈن، ٹھیک ہے، فرقے والوں کی دکانیں بند۔ یہاں تو دکان کیا ہے، یہاں تو رجسٹرڈ ہو رہا ہے پلازا۔ مرزا انجینئر صاحب آپ نے کہیں اس پلازے سے کوئی شیئر تو نہیں خرید لیے؟ نہ خریدیے گا، اگر ارادہ بھی ہے تب بھی نہ خریدیے گا۔ اب یہ دکان نہیں ہے، یہ قادیانیوں کا پلازا بن چکا ہوا ہے۔ کس چیز کا؟ فرقہ واریت کا۔ چلیے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ آپ کہیں گے میرے رضائی بھتیجے نے بات کر دی، نہیں ایسا نہیں، ہمارے پروگرام کا نام کیا ہے کہ ہم ہی دیں گے جواب اور حوالہ انشاءاللہ تعالی۔ تو چلیے برحال مرزا صاحب کو باہر نکالتے ہیں، منگولوں کے نبی۔ اصل میں مرزا صاحب کہوں نا تو کئی ذہن میں آتا ہے کہ کوئی دوست یہ نہ سمجھ لے کہ مرزا انجینئر صاحب کی بات کر رہے ہیں، اس لیے ساتھ منگولی نبی لگانا پڑتا ہے یا ہندی و پنجابی میں سی اے ماؤد۔
تو کچھ دوستوں نے مجھے میسج کیا کہ یہ ہندی و پنجابی مسیح موت کا کیا مطلب ہے. تو آج میں آپ کو اس کا حوالہ بھی دوں گا تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, یہ بانی جماعت احمدیہ نے کہا ہے کہ میں ہندی و پنجابی مسیح موت ہوں. چلیے آئیے پہلے دیکھیے. اچھا دوستو یہ دیکھیں مرزا صاحب پلیز باہر آ جائے, دوست انتظار کر رہے ہیں, وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں, احمدی دوست بھی انتظار کر رہے ہیں, مسلمان بھی. یہ جی قادیانی خزائن یعنی روحانی خزائن جلد نمبر 14. اچھا اس کا پیج جی 177. کتاب کا نام لکھا جی کشف الغطاء, میرا خیال یہی ہے. اچھا جی یہاں لکھا جی, انہوں نے لکھا ہے کہ ایک اسلامی فرقے کے پیشوا, ایک اسلامی, پڑھیے, ایک اسلامی فرقے کے پیشوا مرزا غلام احمد قادیانی کی طرف سے حضور گورنمنٹ عالیہ یعنی گورنمنٹ برطانیہ اس فرقے کے حالات اور خیالات, اور پھر نیچے جا کے لکھا ہے کہ اس فرقے کی نسبت غلط خیالات پھیلانا چاہتے ہیں. یعنی ایک چھوٹی سی تحریر کے اندر مرزا قادیانی نے اپنی اس بات کو, اپنی اس کلٹ کو فرقے کا نام دیا ہے. ٹھیک ہے کہ ایک اسلامی فرقہ. اب اکارڈنگ ٹو دا قرآن, ڈرپوک یوٹیوبر رضی نعمانی تم نے کہا تھا کہ وہ جو مسلمان نے کہا ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے, تو تم نے کہا جی آنیسٹلی بڑی برادر آپ نے اچھی بات کی, آج آپ نے منافقت نہیں دکھائی. اب مرزا قادیانی اپنی جو ہے اسے اسلامی فرقہ کہہ رہا ہے. اب تم بتانا کہ اکارڈنگ ٹو دا قرآن یہ جہنمی ہے کہ نہیں. چلیں یہ تو ایک کتاب کا حوالہ تھا, میں آپ کو آگے بھی لیے چلتا ہوں. بہت جگہ مرزا قادیانی نے اس بات کا اقرار کیا ہے. یہ اس کے ساتھ ہی جلد نمبر 15, یہ میں نے 14 نکالی, یہ اب 15. اور آ جائیں, وہ فرقہ وارد کی دکانیں بند کرنا چاہ رہے ہیں, میں تو ان کو پلازا دکھانا چاہ رہا ہوں. چلے آ جائیں مرزا صاحب, آ جائے کوئی بات نہیں. دیکھا مرزا صاحب کہا تو وہ فوری کہتے ہیں ٹھیک ہے. اچھا جی یہ جی پھر قادیانی خزائن جلد نمبر 15, اس کا پیج نمبر ہے جی 493 ہے غالباً, میں نے نشان لگایا تھا جی. یہ انشاءاللہ میں آپ کو نا یہ دکھا رہا ہوں جہاں پہ یہ 2 میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے. اچھا کہتے ہیں جی یہاں انہوں نے لکھا جی 2 دفعہ انہوں نے اپنا ذکر کیا کہ یہ یا اس سے بھی زیادہ ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو میری ان پاک تعلیموں کے دل سے پابند ہیں. یہ نیا فرقہ, مرزا انجینئر صاحب اور آپ کے دوست ڈرپوک یوٹیوبر رضی نعمانی سن لو, ہمیں کبھی بلا کے بات کرو نا فرقہ واریت پہ, ہم تمہیں بتائیں. ہمیں تو تم اپنے چینل پہ لیتے نہیں ہو, 1.5 گھنٹہ میں نیچے بٹھاتے ہو اور لیتے نہیں ہو, ڈرتے رہتے ہو. اور ڈر کس چیز کا ہے؟ اگر شمس الدین کو میں نے چینل پہ لے لیا, یہ تو مرزا قادیانی کتابیں کھول کھول کے ہمیں ذلیل کرے گا. چلے بہرحال. اچھا اور یہ نیا فرقہ مگر گورنمنٹ کے لیے نہایت مبارک فرقہ برٹش انڈیا میں زور سے ترقی کر رہا ہے. برٹش انڈیا میں زور سے ترقی کر رہا ہے. کون سا فرقہ؟ نہایت مبارک فرقہ. چلیے اسی کتاب کے کچھ صفحے اور آگے چلتے ہیں. یہ پیج ہے جی, یہاں سے شروع ہو رہا ہے. یہ دیکھیے جی, یہ ہے 522. سنیے, یہ سکین لگاؤں گا تو آپ نے دیکھنا ہے کہ منگولی نبی نے کس طرح اپنے جو فرقے کا نام ہے وہ کیا بتایا, اور قادیانی کیا کہتے ہیں آج کل. یہ تو اپنی نبی کی بات کو بھی پیش نہیں کر سکتے, اسی لیے ہمیں اپنے پروگراموں میں نہیں لیتے, کیونکہ باقی مسلمانوں نے اتنی کتابیں نہیں پڑھی ہوئی. رضائی الدجا تو ہم سے نکلا ہے اور ہماری تو کتابیں اچھی طرح پڑھی ہوئی ہیں. اچھا جی یہ ایک اشتہار ہے جی, یہ دیکھ لیجیے. ٹھیک ہے جی, اب اس میں بھی میں نے آپ دیکھیں گے ہائی لائٹ کیا ہوا, یہ دیکھیں آپ کے سامنے. میں بھی آپ کو بتاؤں گا اس 6-7 صفحے کے اشتہار کے اندر بانی جماعت احمدیہ نے کتنی دفعہ اپنی اس کلٹ کو فرقہ کہہ کے پکارا ہے. قادیانی کلٹ جو ہے, قادیانی لوگ جو ہیں یہ اس کو فرقہ نہیں کہتے, حالانکہ ان کا نبی, ان کا رسول, ان کا امام مہدی, ان کا حکم و عدل اور ان کا نعوذ باللہ محمد رسول اللہ جو ہے وہ اپنی جماعت کا نام ہی فرقے سے پیش کر رہا ہے. جیسے میں نے پہلے پیش کیا, اس نے کہا اسلامی فرقہ, اور یہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں جماعت ہے ہم. وہ کہتا ہے فرقہ, یہ کہتے ہیں جماعت. یہ اس کو مانتے ضرور ہیں مگر اس کی مانتے نہیں ہیں. اچھا اب یہاں بھی اشتہار میں ہے جی, اشتہار واجب الاظہار اپنی جماعت کے لیے اور گورنمنٹ عالیہ کی توجہ کے لیے, اپنی یعنی جماعت کے لیے جو اس کے مرید ہیں ان کے لیے, اور جو گورنمنٹ ہے اس کے لیے. اب کیا ہے جی, چونکہ اب مردم شماری کی تقریب پر سرکاری طور پر اس بات کا التزام کیا گیا ہے کہ جو ہر ایک فرقہ جو دوسرے فرقوں سے اپنے اصول کے لحاظ سے امتیاز رکھتا ہے, علیحدہ خانے میں اس کی خانہ پوری کی جائے, اور جس نام کو اس فرقے نے اپنے لیے پسند اور تجویز کیا وہی نام سرکاری کاغذات میں اس کا لکھا جاوے. اس لیے اس وقت میں کرینِ مصلحت سمجھتا ہوں کہ اپنے فرقے کی نسبت ان دونوں باتوں کو گورنمنٹ عالیہ خدمت میں یاد دلایا جائے. ٹھیک ہے, کس کی نسبت؟ اپنے فرقے کی نسبت. آگے پھر بہرحال آپ پوری تحریر پڑھ لیجیے گا, میں لگا دوں گا پیج بھی. یہ پیج نمبر ہے جی 517 اور قادیانی خزائن جلد نمبر 15. آگے کہتا ہے یاد رہے کہ مسلمانوں کے فرقوں میں سے یہ فرقہ جس کا خدا نے مجھے امام اور پیشوا اور رہبر مقرر فرمایا ہے, یعنی اس فرقے کے لیے مرزا قادیانی کو خدا نے امام بنایا, اس فرقے کا پیشوا بنایا اور رہبر مقرر فرمایا ہے. اس کا مطلب ہے یہ فرقہ پھر مرزا قادیانی کو اس کے بارے میں اللہ نے ہی اطلاع دی ہے اور پھر یہ فرقے کا نام رکھے گا. اب سمجھ نہیں آتی؟ ہاں آگے سمجھ. مرزا قادیانی تو یہ کہتا ہے, جیسے میں نے پچھلی ویڈیو بتایا, کہ ان کا خدا اور ہے, ہمارا خدا اور ہے. اب اس کا مطلب ہے مرزا قادیانی کا خدا مرزا قادیانی کو ایک فرقے کا رہبر بنا رہا ہے, پیشوا بنا رہا ہے, امام بنا رہا ہے. عبد الرؤف بھائی سوال سنے, اس کا جواب دے. میں نے کہا قرآن
کے خلاف اگر کوئی فرقہ بنائے، یعنی کوئی بھی کہے کہ میرا فرقہ ہے، یہ قرآن حدیث کے خلاف ہے نا، آپ نے تو تسلیم کر لیا، کیا وہ جنتی فرقہ ہو گئی یا جہنمی فرقہ؟ جواب دے۔ جو بھی کہتا ہے وہ غلط راستے پہ ہے، اور اکارڈنگ ٹو دا قرآن اور حدیث وہ جہنم جائیں گے۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ، ماشاء اللہ عبدالرؤف بھائی، آنیسٹلی بردر، یہ ہوتی ہے سچائی والی بات۔ آپ نے آج منافقت نہیں کی، حالانکہ امتیاز کو آپ سنتے ہیں، آپ نے اس کو جہنمی قرار دیا ہے کیونکہ وہ اہل حدیث فرقے سے ہے۔ اور ہمارے اس مسلمان ساتھی نے کہا تھا اکارڈنگ ٹو دا قرآن جو بندہ فرقہ بناتا ہے، فرقے میں جاتا ہے، وہ جہنمی ہے، اور رضی نعمانی نے اس بات کو تسلیم کیا اور اسے اپریشیٹ کیا، اور اسے کہا کہ تم نے آنیسٹلی برادر کہ آج تم نے جو بات کی ہے وہ ٹھیک کی ہے اور منافقت نہیں دکھائی۔ اس کا مطلب ہے قرآن کا خدا فرقوں سے منع کرتا ہے، اور قادیانی کا خدا اسے ایک فرقے کا امام، پیشوا اور رہبر بنا رہا ہے۔ تو فرق تو پتہ چل ہی گیا ہوگا۔ چلیے ابھی آگے چلتے ہیں، یہ پیج نمبر ہے 517 جہاں سے اشتہار شروع ہو رہا ہے۔ اچھا، ایک دفعہ یہ 2 دفعہ اس نے فرقہ لکھا، پھر آگے لکھتا ہے اسی میں اور وہ یہ کہ اس فرقے میں تلوار کا جہاد بالکل نہیں ہے۔ اس فرقے میں، یعنی کون سا فرقہ؟ قادیانی فرقہ، احمدی فرقہ، مرزئی فرقہ، بلکہ یہ مبارک فرقہ ظاہری طور پر اور ناپشیدہ طور پر جہاد کی تعلیم کو ہرگز جائز نہیں سمجھتا۔ اب مرزا قادیانی بار بار کیا کہہ رہا ہے؟ فرقہ فرقہ فرقہ، اور یہ جتنے مرزئی ہیں یہ جب بھی آتے ہیں یہ کہتے ہیں جماعت جماعت جماعت۔ چلیے اچھا، پھر آگے جی، ہاں جی، صفحہ نمبر 519 میں مرزا قادیانی کہتا ہے ہمارے اس الہی فرقہ، دیکھیں وہ بات آگے جو میں کر رہا تھا ابھی، الہی فرقہ یعنی اللہ نے یہ فرقہ بنایا ہے کہ یہ جو قادیانیوں کا خدا ہے اس نے یہ فرقہ بنایا ہے، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ ان کا خدا اور ہے، ہمارا خدا اور، یعنی مسلمانوں کا خدا اور ہے اور قادیانیوں کا خدا اور ہے۔ پر مسلمانوں کا خدا قرآن میں کہتا ہے کہ فرقہ واریت نہیں پھیلانی، فرقہ واریت میں نہ جاؤ، اور یہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ نے ہمارے فرقہ الہی فرقہ۔ چلیے الہی فرقے کی مختصر طور پر لائف یہ ہے۔ اب یہ آگے چلتے ہیں، پھر اس کو چھوڑتے آگے یہ کسی اور چکر میں چلا گیا، چلتے چلتے پھر آگے صفحہ آ گیا اسی کتاب کا جی 522، وہ جو میں پہلے ذکر کر رہا تھا، اور وہ نام جو اس سلسلے کے لیے موضوع ہے۔ اب یہ گورنمنٹ برطانیہ کو جو وہ ان کی مردم شماری ہو رہی تھی اس کے لیے مرزا قادیانی اب نام بتا رہا ہے کون سا موضوع ہے۔ وہ کیا ہے جی کہ جس کو ہمیں اپنے لیے اور اپنی جماعت کے لیے پسند کرتے ہیں، وہ نام مسلمان فرقہ احمدیہ ہے۔ مسلمان فرقہ احمدیہ، جماعت احمدیہ نہیں۔ مرزا قادیانی نے رجسٹرڈ کروایا ہے فرقہ، یہ الہی فرقہ ہے۔ کیا ہے نام اس کا؟ مسلمان فرقہ احمدیہ۔ اور آپ کہتے ہیں مسلم جماعت ہے، ٹرو جماعت ہے، فرقہ بولا کریں۔ اگر آپ کو اتنی تکلیف تھی نا تو پھر اپنے اس نبی سے کہنا تھا کہ کیوں سانو ساڈی منجی ٹھکوائی جانا ہے کہ تم فرقہ کہہ رہے ہو، ہم اپنی جماعت کہہ رہے ہیں۔ یہ فرقہ ہے قادیانی بقول ان کے، اچھا ان کے نبی کے، اور جائز ہے کہ اس کو احمدی مذہب کے مسلمانوں کے نام سے بھی پکارے، یعنی احمدی مذہب کیا ہے کہ اس کو پکارے، اور اس کا نام کیا رکھا ہے؟ مسلمان فرقہ احمدیہ۔ یہی نام ہے جس کے لیے ہم ادب سے اپنی معزز گورنمنٹ میں درخواست کرتے ہیں کہ اس نام سے اپنے کاغذات اور مخاطبات میں اس فرقے کو موسوم کر کے، یعنی مسلمان فرقہ احمدیہ۔ یہ دیکھیے جی، یہ انشاءاللہ میں پیج آپ کے سامنے لگاؤں گا، یہ ساری عبارت لکھی ہوئی ہے، اتنی ساری یہ آپ کے سامنے آ رہی ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو لگا کے دکھاؤں گا اگر یہاں نظر نہیں آ رہی ہوگی تو۔ یہ ہے اصل میں قادیانی فرقہ، ٹھیک ہے۔ آگے چلیے، یہاں تک مرزا قادیانی نے فرقے کا لفظ جو استعمال کیا وہ 8 دفعہ استعمال کیا ہے، یعنی مسلمان فرقہ احمدیہ۔ اور رضی نعمانی کچھ تو شرم کرو، اور کچھ تو غیرت کا کیپسول کھا لو اگر باہر کے ملک سے ملتا ہے۔ اگر نہیں ملتا تو میرے کزن سے پوچھ لو، اس کی فارمیسی میں شاید کوئی غیرت کا کیپسول اس نے رکھا ہو، وہ خود بھی استعمال کرتا ہے، شاید تمہیں بھی دے دے۔ سارے قادیانی سن لیں، برا نہ بنائیں میری بات کا، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا، میں آپ کو بانی جماعت احمدیہ کے حوالے دے رہا ہوں، آپ کی جماعت کے، آپ کے نبی کے حوالے دے رہا ہوں۔ جو میری بات کا برا بنائے اس کا مطلب ہے وہ بانی جماعت احمدیہ کی بات کا برا بنا رہا ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں، پھر یہ دیکھیں آگے صفحہ نمبر آ گیا کتنا، یہ 26، یہ 27، پھر میں نے یہ نشان لگایا اور اس کا نام مسلمان فرقہ احمدیہ ہے، یہ دیکھیے پھر موٹا سا، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے اوپر کیا لکھا ہے جی، پھر یہ فرقہ ہے، اور اس کے آگے پھر چلتے چلتے پوری تیاری کی تعلیم اسی فرقے میں دی جاتی ہے، اسی لیے وہ لوگ تباً اس فرقے کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ پھر آگے نیچے فرقہ لکھا ہے، پھر آگے موٹا سا کر کے مسلمان فرقہ احمدیہ لکھا ہے، پھر اسی صفحے میں نیچے لکھا ہے جی اس فرقے کا نام فرقہ احمدیہ رکھا جائے، اس فرقے کو کچھ سروکار نہیں، یعنی اس میں جی 4 دفعہ 5 دفعہ پیچھے سے نام لیا، 6 دفعہ 7 دفعہ 8 دفعہ، یہ ہو گیا۔ آگے پھر جناب چلیں نیچے 9 دفعہ، پھر یہ 10 دفعہ، پھر 11 دفعہ، یعنی اس ایک صفحے پہ مرزا قادیانی نے اپنی جماعت کو کس نام سے مخاطب کیا؟ کتنی دفعہ؟ 1 2 3 4 5 6 دفعہ صفحہ نمبر 526 میں اس نے اپنی جماعت کو فرقہ کہہ کے مخاطب کیا۔ اب صفحہ نمبر 27 پہ چلتے ہیں، یہاں مرزا قادیانی نے کتنی دفعہ نام لیا؟ یہ فرقہ 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ 6 دفعہ 7 دفعہ 8 دفعہ، یعنی 8 مرتبہ مرزا قادیانی نے اس صفحے پہ اپنی کلٹ کو فرقہ کہہ کے بلایا ہے، ٹھیک ہے۔ اب قادیانی کو شرم نہیں آ رہی، چلیے آگے چلتے ہیں، پھر آگے صفحہ نمبر 28 پہ بھی مرزا قادیانی نے 2 دفعہ فرقہ لکھا ہے، اور پھر مبارک فرقہ بھی لکھا ہے، اور یہ بات کب کی ہے جی؟ 4 نومبر 1904 کی۔ کتنے صفحے بنتے ہیں گن لیتے ہیں، ٹوٹل کتنے دفعہ فرقہ لکھا؟ 23 دفعہ اس نے فرقے کے لفظ لکھے ہیں۔ صفحہ بنتا جی 1 2 3 4 5 6 ٹوٹل جناب ورک ہیں،
اور ان 6 ورقوں کے اندر مرزا قادیانی نے 23 دفعہ اپنے قادیانی کلٹ کو فرقہ کہہ کے بلایا ہے. تو ابھی چلے میرے پاس اور بھی ہے, تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہوگی, آپ بور نہ ہوئیے گا پلیز. اچھا جی, یہ میں کتاب رکھ دیتا ہوں جلد نمبر 15 یہیں پہ. تو یہ مرزا قادیانی نے مجموعہ اشتہار جلد 2, اور اس کا صفحہ نمبر ہے غالباً میرا خیال ہے 195. چلو جی 195 پہ چلتے ہیں, اور بھی اس کے صفحے آگے ہیں مگر اب جتنے میں صفحے آپ کو دکھاؤں گا ویڈیو لمبی ہوتی جائے گی. اچھا جی, یہ آ گیا جی 195. یہاں بھی مرزا قادیانی نے وہی بات لکھی ہے. کہتے ہیں جی کچھ امر پیچھے بیان کر رہے ہیں 2-3, وہ بھی میں دیکھتا ہوں بھلا کون سے ہیں. ہاں جی, پیچھے بھی یہی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں زور سے کہتا ہوں اور میں دعوے سے گورنمنٹ کی خدمت میں اعلان دیتا ہوں کہ با اعتبار مذہبی اصول کے مسلمانوں کے تمام فرقوں میں سے گورنمنٹ کا اول درجے کا وفادار اور جانثار یہی نیا فرقہ ہے. کون سا نیا فرقہ؟ جو اس نے نام لکھا اپنی جماعت کا, مسلمان احمدیہ فرقہ, مسلمان فرقہ احمدیہ. ٹھیک ہے, کہہ رہا ہے یہی جانثار ہے. کس کا؟ ملکہ برطانیہ کا, گورنمنٹ کا. پھر یہ ہے 193 پیج پہ. پھر آگے آ جائے 195 پہ کہتا ہے تیسرا امر جو قابل گزارش ہے یہ ہے کہ میں گورنمنٹ عالیہ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ فرقہ جدید فرقہ جو ہے برٹش انڈیا کے اکثر مقامات میں پھیل گیا ہے, جس کا میں پیشوا اور امام ہوں. یعنی فرقہ جدیدہ بھی اس نے کہا, اور اس نے کہا جس کا پیشوا اور امام میں خود ہوں. تو دوستو یہ خالی شور شرابہ ڈالتے ہیں, فرقہ واریت مسلمانوں پہ الزام لگاتے ہیں کہ جی یہ خود کس طرح بانی جماعت احمدیہ, ایک جماعت کا نبی اور رسول کا دعوے دار ہونے والا, خود فرقے کی بنیاد رکھ رہا ہے, برٹش انڈیا کو کہہ رہا ہے کہ میں یہ میرا فرقہ جانثار ہے. اسی صفحے میں اس نے آگے لکھا ہوا ہے کہ یہ میں ان کا خود کاشتہ پودا بھی ہوں. مگر چلے میں آپ کو حوالہ انشاءاللہ وہ بھی لگا دوں گا. تو اب رضی نعمانی منافقت نہ دکھانا, یا جتنے قادیانی حضرات ہیں کوئی بھی منافقت نہ دکھائے, سچ بتائیں کہ مرزا غلام قادیانی کو اگر آپ مانتے ہیں تو اس نے اپنے فرقے کا نام کیا رکھا ہے, اور کیا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری جماعت کا یہ نام ہے؟ وہ کہہ رہا ہے میرا فرقہ. اور یہ بڑے خوش ہو گئے, لوگوں سے پوچھ ہوتے ہیں اچھا آپ کا فرقہ کون سا ہے, آپ کا فرقہ. تو رضی نعمانی اگر تجھ میں ہمت ہے اور تو واقعی بتانا چاہتا لوگوں کو کہ تو ڈرپوک نہیں ہے, اس موضوع پہ مجھ سے گفتگو کر, کسی بھی موضوع پہ مجھ سے گفتگو کر لے. تو بھی اگر گفتگو نہیں کر سکتا, میرے ساتھ خاص کر کے نہیں کر سکتا, تو ویڈیو کے ذریعے بتا دے کہ یہ جو مرزا قادیانی نے اپنے فرقے کا نام رکھا ہے اکارڈنگ ٹو دا قرآن, یہ بھی جہنمی ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے, لے جی مرزا انجینئر صاحب, مقدمہ ہم نے آپ کی عدالت میں پیش کر دیا ہے. وہ کیا پھر آپ کہتے ہیں کہ فرقے والوں کی دکانیں بند, ڈیمیج ہیز بین ڈن. اور یہ جو اتنا بڑا مال کھڑا ہے فرقہ واریت کا, جو اتنا بڑا انہوں نے جسے وہ کہتے ہیں شو روم کھولا ہوا ہے, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دوستو پھر آخر میں وہی پیغام کہ اس ویڈیو کو خوب پھیلائیے. یہ ان لوگوں کے موبائل میں جانی چاہیے جہاں میں چاہتا ہوں کہ وہ لوگ اس کو سنیں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, نئی ایک ویڈیو کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. میرے چینل کو پروموٹ بھی کیجیے, سبسکرائب بھی کیجیے, تاکہ قادیانی حضرات کو پتہ چلے اور جو مسلمان حضرات ہیں ان کو بھی پتہ چلے کہ کس قدر یہ لوگ مرزا قادیانی کی ان باتوں سے نفرت کرتے ہوئے اس طرح مرزا قادیانی کی طرح یہ اپنے فرقے کا نام بھی نہیں لے سکتے. حالانکہ وہ لکھتے ہوئے نہیں ڈرا, یہ نام لیتے ہوئے ڈرتے ہیں. السلام